اللہ اکبر، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ تو آپ سوچیں کہ وہ کہاں پڑھ رہی، میں شعراء سے کہہ رہا ہوں، اپنے بھائیوں سے، اور میری بات کا برا لگے گا، اگر برا مانیں گے تو معاف فرما دیں گے، لیکن میری ذمہ داری ہے اس لیے یہ بات کہتا ہوں۔ حضور اعلیٰ حضرت کے پاس وہ شاعر آئے، انہوں نے نعت پاک پڑھی، اور نعت پاک بہت خوبصورت تھی، بہت اچھا انداز۔ حضور اعلیٰ حضرت رونے لگے۔ جب نعت پاک ختم ہوئی تو حضور اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اگر تو نے یہ بات سچی کہی ہے، تو کہہ رہا ہے کہ میں حضور کے عشق میں جان دینا چاہتا ہوں، اگر یہ بات سچی ہے تو تجھے مبارک، لیکن اگر واقعی میں یہ کیفیت نہیں ہے اور یوں ہی شعر کہہ رہا ہے، تو سوچ کہ کتنی بڑی بارگاہ میں جھوٹ بول رہا ہے، کتنی بڑی بارگاہ ہے۔ میں کسی شاعر کا مذاق نہیں اڑاؤں، لیکن میں اپنے بھائیوں سے شعراء سے کہتا ہوں، میرے بھائیوں خلوص پیدا کریے، خلوص پیدا کیجئے، خدا کی قسم آپ کسی محفل کے محتاج نہیں رہیں گے، خدا کی قسم کہہ رہا ہوں۔ حضور کی محفل کے تو سب محتاج ہیں، لیکن آپ کسی ایسی ویسی محفل کے محتاج نہیں رہیں گے۔ اللہ آپ کو وہ عروج دے گا کہ محفلیں آپ کو پکاریں گی، محفلیں آپ کو پکاریں گی، آپ کو پھر کسی جو ہے وہ شہرت کی، کسی اسٹینڈ کی، کسی ایفرٹ کی کوئی ضرورت نہیں رہ جائے گی۔ اللہ خود آپ کو کامیاب، جن لوگوں نے شاعری کی ان کو آپ دیکھیے، ان کو کیا ضرورت تھی کسی چیز کی، ان کے عشق نے انہیں پروان چڑھایا۔ وہ عشق کیجئے، عشق پروان چڑھائے گا، خدا کی قسم پروان چڑھائے گا۔ دیکھو حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں جن شعراء کی نعت پاک سنتا ہوں، اس میں سے ایک نام حضور اعلیٰ حضرت نے لیا، حضرت علامہ کفایت علی کافی مراد آبادی، اور حضرت استاذ زمن علامہ حسن رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں فی البدی اگر کسی کا کلام سنتا ہوں تو ان دو لوگوں، جانتے ہو کفایت علی کافی مراد آبادی کون ہے؟ یہ جنگ آزادی کے ہیرو ہیں۔ جب انگریزوں نے ان کو پکڑا اور ان کو پھانسی دینے کا وقت آیا، پھانسی دینے لگے، تو پہلے علماء جو ہے وہ اپنے فتوے کے لیے پھانسی پر بھی چڑھ جاتے تھے، لیکن فتویٰ نہیں بدلتے تھے، دین کو کبھی بیچا نہیں، کبھی نہیں بیچا، اور ہونا بھی نہیں چاہیے کہ ہم دین کو بیچیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر انسان کچھ نہ کچھ بیچتا ہے، اب کوئی اور چیز ہے نہیں تو پھر بیچا کیا، تو جو اس کے پاس ہے وہی بیچنے لگ جاتا ہے۔ اس لیے دین کے ساتھ ساتھ ذریعہ معاش کا کچھ انتظام ضرور کیا جائے تاکہ بیچنا دین کو نہ پڑے، اور اگر برا لگے تو معاف فرمائیے گا، لیکن یہ خاص بات میں نے عرض کر دی۔ اب انہوں نے کہا کہ پھانسی دینا ہے، اس وقت ان سے پوچھا کہ بتاؤ کیا آپ کی کوئی آخری خواہش ہے؟ پھانسی دینے والے سے پوچھا جاتا ہے یا نہیں کہ آپ کی کوئی آخری خواہش ہے یا نہیں؟ تو حضرت کفایت علی کافی مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ساری زندگی حضور کی نعت لکھتا آیا، چاہتا ہوں جاتے جاتے نعت کی کائنات میں ایک نعت کا اضافہ اور کر دوں۔ میں حضور پر نعت لکھنا چاہتا ہوں، نعت لکھنا چاہتا ہوں۔ خدا کی قسم جو لوگ یہاں شاعر ہوں گے ان کو معلوم ہوگا کہ اگر چمچ بھی گر جائے گھر میں تو شعر کا نزول بند ہو جاتا ہے۔ میں بھی تھوڑی بہت شاعری کرتا ہوں تو مجھے پتہ ہے، سامنے پھانسی کا پھندا ہو تو کوئی کیسے نعت لکھے گا؟ یہ وہی لکھ سکتا ہے جس کے دل میں عشق رسول ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ بھی سامنے پھانسی کا پھندا دیکھ کر انگریزوں نے بھی کہا کہ اچھا اس وقت بھی شاعری کرنا چاہتے ہو، لاؤ کاغذ اور قلم دو، دیکھیں ہم بھی کیسے شاعری کرتے ہو۔ خدا کی قسم ان کو کاغذ اور قلم دیا گیا۔ علامہ کفایت علی کافی مراد آبادی نے جو نعت لکھی، خدا کی قسم وہ کیا نعت ہے، مشہور زمانہ کلام۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پہ خاکی کفن رہ جائے گا۔ اور جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ شکریہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ہم سفیر و باغ میں ہے
कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना चमन रह जाएगा। अल्लाह अकबर। बल्कि उससे पहले एक शेर में चैलेंज कर दिया पूरे बरतानवी साम्राज्य को, नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। और जब ये शेर उन्होंने पढ़ा तो अंग्रेज़ों ने कहा, अब इन्हें ऐसे नहीं मारो, इनको अजियतनाक मौत दो। तो लोहे की इस्त्री होती थी, प्रेस, और बिजली की होती है उस ज़माने में, उसमें कोयला डाल के उसको गर्म किया जाता था। वो इस्त्री मंगाई और कोयला डाल के उसे गर्म किया और उनकी रानों पर वो इस्त्री चलाई गर्म करके। और जब वो इस्त्री, इधर इस्त्री का चलना था, उधर आलम बेदारी में हुजूर का दीदार नसीब हुआ। हुजूर का दीदार नसीब हुआ। हज़रत किफ़ायत अली काफ़ी कहते, या रसूल अल्लाह, मैंने बहुत देर कर दी, अगर मुझे पता होता कि इस्त्री चलाने से आपका दीदार होता है तो मैं बहुत पहले ये इस्त्री चलवा चुका होता। तो ये आशिक़ रसूल का मिजाज होता है वो। और हुजूर अपने आशिकों को कभी मायूस नहीं करते। अगर आप उनके सच्चे आशिक हैं तो आप कभी मायूस नहीं होंगे। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। ज़रूर आएंगे। और याद रखो, अगर तुमने इश्क नहीं भी किया है, अगर इश्क नहीं भी कर सके, सारी ज़िंदगी जो हक़ है इश्क का वो नहीं भी अदा कर सके, तो भी हुजूर आएंगे। ये अलग बात है कि घर में नहीं आएंगे, कब्र में आएंगे। इससे बड़ा करम क्या है? अल्लाहु अकबर। इससे बड़ा करम क्या है? लेकिन कभी सोचो कि जब हुजूर कब्र में आएंगे तो क्या मुंह दिखाओगे हुजूर को? क्या मुंह दिखाओगे? कैसे चेहरा दिखाओगे? आशिकों का हाल तो ये था, वो कहते थे, शर्म इसियां से नहीं सामने जाया जाता, ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए हैं। और जब हुजूर कब्र में तशरीफ़ लाएंगे आप कैसे मुंह दिखाइएगा? ज़रा सोचिए, गौर कीजिए। हुजूर पर ईमान है या नहीं है? कि नहीं है ना? कभी देखा नबी को? नहीं देखा ना, लेकिन ईमान तो है। कैसे ईमान है? देखा नहीं फिर कैसे ईमान है? सुनो, मैं तुमको एक बशारत सुना देता हूँ हुजूर की। मिशकात शरीफ की हदीस से पाक है। मेरे आका ने सहाबा से पूछा, ऐ सहाबा बताओ तुम्हारे नज़दीक सबसे अजब ईमान किसका है? सबसे अजीब ईमान किसका है? सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह, सबसे अजीब ईमान फरिश्तों का है। हुजूर ने कहा, वो कैसे? वो तो दिन रात अल्लाह तबारक व तआला के अनवार और उसकी तजल्लियात के अनवार में रहते हैं, उनका ईमान कैसे अजीब है? समझ में आ रही है बात या नहीं समझ में आ रही है? नहीं समझ में आएगी तो हाथ उठाइएगा, ठीक है? मैं समझ जाऊंगा कि बंद करना है तकरीर, ठीक है? तो कहा सबसे अजीब ईमान किसका है? सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह, फिर अंबिया का ईमान, नबियों का ईमान सबसे अजब है। तो हुजूर ने फरमाया, वो क्यों? उन पर तो अल्लाह की वही नाजिल होती है, उनका ईमान कैसे अजीब है? तो सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह, फिर हमारा ही ईमान सबसे अजीब है। हुजूर ने फरमाया, वो क्यों? तुमने तो चांद को दो टुकड़े होते हुए देखा, तुमने तो सूरज को पलटते हुए देखा, तुमने तो कंकरों को कलमा पढ़ते हुए देखा, पेड़ को सजदा करते हुए देखा, तुमने तो रुखे वद्दुहा की ज़ियारत की है, तुम्हारा ईमान कैसे अजीब है? तो साहबा ने कहा, हुजूर फिर हम नहीं जानते, आप ही बताएं कि सबसे अजीब ईमान किसका है? तो हुजूर ने फरमाया, सुनो, सबसे अजीब ईमान उनका है जो तुम्हारे बाद आएंगे और उन्होंने मुझे देखा नहीं होगा, लेकिन वो गीत मेरा ही गा रहे होंगे कि तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा मीलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। उन्होंने मुझे देखा नहीं होगा, हुजूर ने इरशाद फरमाया, उन्होंने मुझे देखा नहीं होगा, तुम्हारे बाद आएंगे, लेकिन वो मुझ पर ईमान लाएंगे। अल्लाहु अकबर। और हुजूर ने फरमाया कि सुनो, तुम्हारे लिए एक मुबारक, ये हदीस पाक पढ़ रहा हूँ, मफहूम अपने अल्फाज के जामे में बयान कर रहा हूँ। हुजूर फरमाते हैं, तुम्हारे लिए एक मुबारक है, और वो जो तुम्हारे बाद आएंगे उन्होंने मुझे देखा नहीं होगा, उनको 7 मरतबा मुबारक। समझिए, 7 मरतबा मुबारक। तो आप इश्क नबी पैदा कीजिए, इश्क रसूल पैदा। जो इश्क पैदा कर लेता है उसका मकाम ही कुछ और होता है। इश्क पैदा कर लीजिए, अदब अपने आप आ जाएगा।
کیونکہ عشق ادب سکھا دیتا ہے. حضور کا عشق وہ عشق ہے جو ادب سکھا دیتا ہے. کسی اور کے عشق کے چکر میں کوئی پڑے تو بے ادب ہو جاتا ہے, گستاخ ہو جاتا ہے, اس کے شب و روز کے حالات خراب ہو جاتے ہیں. لیکن حضور کا عشق وہ ہے کہ جو آداب سکھا دیتا ہے, بندے کو کامیاب کر دیتا ہے, اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. اس لیے عشق رسول سیکھیے. عشق رسول کیسے سیکھا جائے گا؟ جب تک آپ اپنے نبی کی سیرت کو سنیں گے نہیں. کسی سے محبت کرنے کے لیے اس کو پڑھنا, اس کو سننا یا اس کو دیکھنا ضروری ہے. تو جب تک آپ سنیں گے نہیں, پڑھیں گے نہیں, آپ کو عشق کیسے پیدا ہوگا؟ کیسے محبت رسول پیدا ہوگی؟ اس لیے حضور کی سیرت سنیے, میرے حضور کے فضائل سنیے, حضور کا حسن سنیے. اور اگر آپ کو وقت نہ ہو زیادہ کسی کو سننے کا تو میرے اعلیٰ حضرت کو پڑھیے. ہدایت بخشش ہندی میں بھی آتی ہے, ہندی میں پڑھیے, عشق رسول آ جائے گا. خدا کی قسم, جو ہدایت بخشش پوری پڑھ لے, صحیح طور پر پڑھے ترجمے کے ساتھ, کیونکہ اس کو سمجھنا مشکل ہے, تو اگر کسی استاد سے پڑھ لے تو اسے عشق رسول پیدا ہو جائے گا. کیونکہ اس میں یہ سکھایا جاتا ہے, کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. تو یہ آپ کریے. خیر, یہ بات اتنی میں نے کر دی. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آخرت کے حوالے سے ایک بات یا دو بات آپ سن لیں, اس کے بعد میں اپنی بات ختم کر دوں گا. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, میں نے جو سورہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا, یہ آیت آخرت کے تعلق سے ہے. جو میں نے ابتدائی آیت پڑھی وہ کیا اللہ فرماتا ہے, ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. میں اپنے الفاظ کے جامع میں ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. اللہ کہتا ہے کہ محبوب, آپ نے نہیں دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے, یعنی آخرت کو جھٹلاتا ہے, جس کا ایمان آخرت پر نہیں ہے, جو آخرت کے بارے میں جس کا یقین ہی نہیں ہے, وہ کہتا ہے بس دنیا میں آئے ہیں, مر جانا ہے, بات ختم ہو گئی. تو جس کا یقین آخرت پہ نہیں ہوگا, اللہ فرماتا ہے یہی وہ شخص ہے جو یتیموں کو دھکا بھی دے گا, یہی وہ شخص ہے جو یعنی کہ مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلائے گا, اس کی رغبت بھی نہیں دے گا. یہ میں اپنے انداز میں ترجمہ کر رہا ہوں, تو کوئی اس پر گرفت نہ کرے میری, میں سمجھانے کے لیے ترجمہ کر رہا ہوں, ویسے لفظی ترجمہ نہیں کر رہا ہوں ابھی. تو یہ کہہ اس لیے رہا ہوں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جتنے گناہ کرتا ہے, آخرت کا تصور اگر بیدار نہ ہو تو گناہ زیادہ ہوتے ہی جاتے ہیں. اور اگر کسی کو پتہ ہو کہ مجھے مر کر جانا ہے, کسی کو پتہ ہو کہ مجھے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے, تو پھر وہ گناہ سے بچتا ہے, گناہ سے پرہیز کرتا ہے. اگر معلوم ہو, بیوی کو پتہ ہو کہ میرا شوہر گھر میں موجود ہے, میں جہاں بھی جاؤں, ادھر گھوموں ادھر گھوموں, اس کے گھر جاؤں اس کے گھر جاؤں, مجھے اپنے شوہر کو جواب دینا ہے, تو ظاہر ہے کہ اس کے قدم سنبھل کر چلیں گے. بیٹے کو پتہ ہو کہ مجھے اپنے باپ کو جواب دینا ہے, تو گلیوں اور محلوں اور چوراہوں پر بیٹھتے ہوئے بھی اس کو یہ خیال اور فکر باقی ہوگی کہ اگر مجھے کسی نے سگریٹ پیتے ہوئے دیکھا تو میرا باپ مجھ سے سوال کر سکتا ہے, میری ماں مجھ سے پوچھ سکتی ہے. کیا مطلب؟ یعنی کہ گھر لوٹنے کا تصور اگر بیدار ہے, گھر پلٹنے کا تصور اگر بیدار ہے, تو انسان خرافات سے بچتا ہے, برائیوں سے بچتا ہے. تو یہ جو دنیاوی گھر ہیں, ان گھر کی لائف تو 50 60 70 سال ہے, لیکن ایک آخری گھر جس کو دوام حاصل ہے, اللہ نے جسے دوامی گھر بنایا ہے, وہ گھر 50 60 سال 70 سال کا نہیں ہے, وہ آخرت کا گھر ہے جہاں تمہیں پلٹ کر کے جانا ہے. تو اگر کہیں گھر سے باہر نکلو تو اس بات کا خیال تمہیں رہتا ہے کہ ہمیں گھر پلٹنا ہے, تو دنیا میں بھی اس بات کا خیال رکھو کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے, لوٹنا ہے, اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے. یاد رکھو, اگر تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو تو عقیدہ آخرت یہ بہت جزو لازم ہے. اگر یہ دماغ سے گیا
دل سے گیا تو پھر سب کچھ گیا. اس لیے کہ جو عرب کے لوگ تھے جب حضور تشریف لائے تو ایسا نہیں کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے. ہاں مشرک تھے, دیوتاؤں کو اور بھی لات و منات کی پوجا کرتے تھے, لیکن وہ مانتے تھے کہ اللہ ہے, انہیں پتا تھا, وہ قسمیں بھی کھاتے تھے, وہ انبیاء کو بھی مانتے تھے. یہ الگ بات ہے کہ وہ حضور کو نبی نہیں مانتے تھے, معاذ اللہ رب العالمین, لیکن عقیدہ نبوت ان کا ختم نہیں تھا. وہ جانتے تھے کہ نبی ہوتے ہیں. ان کا جو بنیادی عقیدہ خراب تھا وہ آخرت کے حوالے سے تھا. وہ آخرت کو نہیں مانتے تھے. وہ کہتے تھے ہم آخرت پر ایمان نہیں لائے, مرنے کے بعد کس نے کیا دیکھا ہے, یہ جہاں ہے پھر اس کے بعد کون جہاں ہوگا یہ تو ہمیں نہیں پتا. وہ اس بات پر یقین نہیں کرتے تھے, اور جو اس بات پر یقین نہ کرے وہ بے وقوف ہے. مرنے کے بعد زندہ ہونا یہ بہت خاص بات ہے. سن رہے ہیں آپ یا نہیں سن رہے؟ مجھے نہیں, آپ سبحان اللہ نہ بھی کہیں تو مجھے پرابلم نہیں ہے, لیکن مجھے محسوس ہونا چاہیے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے, ورنہ میں آپ کے مبلغ علم پر اتر کر بات کروں گا. عقیدہ آخرت اگر تمہارے اندر نہیں ہے, اگر تمہیں یہ نہیں پتا کہ ہمیں مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے, تو پھر تو تمہارا ایمان ہی نہیں, پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا. پھر ٹوپی اور داڑھی اور جبہ اور دستار سے کچھ حاصل نہیں. اگر یہی بات تمہیں سمجھ میں نہیں آئی کہ ہمیں مر کر زندہ ہونا ہے, یہ تو جب ہم ایمان لاتے تبھی پڑھتے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہم تجھ پر ایمان لائے, تیرے ملائکہ پر, رسولوں پر, کتابوں پر, اچھی بری تقدیر پر, آخرت کے دن پر, مرنے کے بعد زندہ ہونے پر. گویا مرنے کے بعد تمہیں زندہ ہونا ہے, مرنے کے بعد پھر تمہیں زندہ کیا جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مرنے کے بعد پھر تمہیں اٹھایا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ بس مر گئے جان چھوٹ گئی, مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا, کھڑا کیا جائے گا. کبھی موت یاد آتی ہے؟ آتی کبھی؟ کبھی خیال آتا ہے موت کا؟ مرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے؟ موت کی کیفیت مرنے والے کے علاوہ اور کوئی نہیں بیان کر سکتا, وہی بیان کر سکتا ہے کہ کیفیت کیا ہے. اگر آپ کی اجازت ہو میں سناؤں. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں سنا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ خیال تھا, میں یہ چاہتا تھا کہ کسی مرنے والے سے میں پوچھوں کہ تمہاری کیفیت کیا ہے, تمہاری حالت کیا ہے اس وقت. توجہ ہے, وہ چاہتے تھے کہ میں پوچھوں کسی سے کہ مرنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے. مرنے والوں کو تو میں نے دیکھا ہے, ہاتھ کھل جاتے ہیں, آنکھیں پھٹ جاتی ہیں, بعض کی زبان باہر نکل آتی ہے, چہرے پہ پسینہ ہوتا ہے, اللہ اکبر, ایڑیاں رگڑی جانے لگتی ہیں. موت کی کیفیت بڑی زبردست ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا تھا کہ کسی عقل مند سے پوچھوں کہ مرنے کی حالت کیا ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں کسی سے نہ پوچھ سکا, لیکن جب میرے والد گرامی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہونے لگا 80 برس کی عمر میں, جب ان کے وصال کا وقت آیا, یہ صحابی رسول ہیں, اور جانتے ہو کتنے بڑے صحابی رسول ہیں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ملک شام کی طرف جو ہے وہ گورنر بنا کر کے بھیجا, یعنی کہ سپاہیوں میں بھیجا, یا اگر میرا قوت حافظہ رفاقت کر رہا ہو تو گورنر بنا کر کے بھیجا. اور سارے فوجیوں کے خیمے لگے, سب کے خیمے لگے. جب جنگ فتح ہو گئی, لوگ لوٹنے لگے, تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ بھی نکالا جانے لگا. تو آپ نے فرمایا کہ میرا خیمہ نہ نکالو. لوگوں نے کہا وہ کیوں؟ کہا کیونکہ میرے خیمے میں کبوتروں نے گھونسلہ بنایا ہے اور انہوں نے انڈے دے دیے ہیں. اب اگر تم خیمہ نکال لوگے تو ان کے انڈے ٹوٹ جائیں گے اور وہ بچے مر جائیں گے, اس لیے یہ خیمہ یہیں لگا رہنے دو. اور پھر وہ خیمہ وہیں لگا رہا اور قافلہ کوچ کر گیا, فوج کوچ کر گئی. اتنے رحم دل صحابی,
کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں سید ہوں تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ میری اپنی بات نہیں، اللہ اکبر، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے، میں اس کو نقل کر رہا ہوں۔ سنو بات کیا ہے حضرت عمرو بن عاص سے، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ ابا جان میں ہمیشہ چاہتا تھا کہ کوئی عقل مند انسان وقت نزا میں مجھے مل جائے تو میں اس سے پوچھوں کہ اس وقت اس کی کیفیت کیا ہے۔ ابا آپ سے زیادہ عقل مند مجھے کوئی نہیں ملا، آپ ہی بتائیں کہ اس وقت آپ کی آخری وقت ہے، روح جو ہے وہ گلے پر اتر رہی ہے، ابا مجھے بتائیں کہ یہ وقت کیسا ہے، اے ابا مجھے بتائیں کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے۔ حضرت جو ہے وہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بیٹا میں تجھے کیا بتاؤں کہ مجھے کیسا محسوس ہو رہا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں حلق سے سانس نہیں لے رہا ہوں بلکہ سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہوں، یعنی میری سانس تو باہر نکلنا چاہتی ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ جیسے حلق چھوٹا ہو گیا ہے اور سوئی کے ناکے سے میری سانس باہر نکل رہی ہے۔ بہت توجہ سے سننا اس بات کو، اور میری ماں اور بہنیں بھی سنیں۔ دیکھو موت کی کیفیت اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ زندگی کی عیش و عشرت میں کبھی موت کا خیال نہیں آتا، گناہ کرتے ہوئے کبھی موت کا خیال نہیں آتا، بدنگاہی کرتے ہوئے کبھی موت کا خیال نہیں آتا، لیکن اے میرے قوم کے نوجوانوں موت کے گھاٹ تو تمہیں بھی اترنا ہے، اے میری قوم کے بوڑھوں موت کے گھاٹ تو تمہیں بھی اترنا ہے، علماء کو بھی موت آنی ہے اور تمہیں بھی موت آنی ہے، شعراء کو بھی مرنا ہے تمہیں بھی مرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی لفظ مرنا پر اعتراض کرے لیکن خیر اعتراض کرنے والوں کی بات اپنی جگہ، اس وقت میں موت کو تعبیر کر رہا ہوں اور تمہیں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ موت تو بہرحال تمہیں آنی ہے، چاہے جتنا گناہ کر لو، جتنی مرضی آئے لوگوں کو گالیاں دے لو، جتنی مرضی آئے دنیا میں دکھاوے کی فارمیلٹی کا تقوی اختیار کر لو، ریا اور تکبر کی زندگی گزار لو، جتنا جی چاہے خرافات میں، لہو و لعب میں، غیبت میں، چغلی میں، حسد میں، جلن میں لگے رہو، جتنا جی چاہے لوگوں کو رسوا کرو، بے عزت کرو، لیکن یاد رکھو مرنا تو تمہیں بھی ہے، جتنا جی چاہے ماں باپ کی نافرمانی کرو لیکن مرنا تو تمہیں بھی ہے۔ تمہارے دل میں اللہ اکبر کبیرہ نمازوں کو چھوڑتے وقت خیال کیا کرو کہ موت تو آنی ہے، روزوں کو چھوڑتے ہوئے خیال کیا کرو کہ موت تو آنی ہے، بچیوں پر بدنظری کرتے ہوئے خیال کیا کرو کہ موت تو آنی ہے۔ باتیں دیکھو مسلمانوں کی کتنی بڑی بڑی باتیں، اللہ اکبر، ان کی چائے کی مجلسوں میں بیٹھ جاؤ تو ایسا لگتا ہے کہ ان سے زیادہ دیندار کون ہوگا، ان سے زیادہ متقی کون ہوگا، ان سے زیادہ پرہیزگار کون ہوگا، لیکن عالم یہ ہے تمہارا، کنڈیشن یہ ہے تمہاری۔ تم خدا کی قسم کیسے مسلمانوں کبھی صرف موت کو یاد رکھتے تو کبھی ان خرافات میں نہ الجھتے، اگر صرف موت تمہارے ذہن میں رہتی تو تم کبھی نفس کے چکر میں نہ پڑتے۔ یاد رکھنا سرمایہ داری تمہیں موت سے بچا نہ سکے گی، تمہاری جو ہے وہ اللہ اکبر تمہاری ثروت، تمہاری جائیداد اور تمہاری سورس تمہیں موت سے بچا نہ سکے گی۔ جوانی 4 دن کی ہے، آئے گی چلی جائے گی، لیکن نفس کے چکر میں اپنی زندگی مت برباد کرو، رضا نفس دشمن ہے، دم میں نہ آنا، کہاں تو نے دیکھے ہیں چند رانے والے۔ میرے بھائیوں صرف موت کو یاد کرتے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علامہ سید عادل میاں صاحب قبلہ، مسلک اعلیٰ حضرت، صرف موت کو یاد کرتے تو تمہارے آپسی جھگڑے بند ہو جاتے، موت کو یاد رکھتے تو ساری خرافات بند ہو جاتی، سارے جھگڑے بند ہو جاتے۔ موت یاد نہیں ہے، اگر موت یاد نہیں ہے نا تو کبھی کبھی قبرستان چلے جایا کرو، کبھی قبرستان چلے جایا کرو، موت یاد آئے گی۔ دیکھو حضور نے ارشاد فرمایا ہے، یہ مولوی کا دماغ خراب ہے جو کہتا ہے قبروں پہ نہیں جانا چاہیے۔ سنو ادھر، میں تمہیں حدیث مصطفیٰ بتا رہا ہوں، بخاری شریف کتاب الرقاق کی حدیث ہے۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ جو قبروں پر لوگ جاتے ہیں، جاتے ہو یا نہیں جاتے؟ جاتے ہو نا؟ کیوں جایا جاتا ہے قبروں پہ؟ میں تمہیں بتا دیتا ہوں، فلسفہ بتا دیتا ہوں، سن لو۔ جایا کرو لیکن اسلام نے جتنی اجازت دی ہے اتنا جاؤ۔ ایک طبقہ وہ ہے جو جاتا ہی نہیں، اور ایک طبقہ وہ ہے جو خاندان، جاپان پاندان پورا لے کے چلا جاتا ہے، یعنی اتنے سے لے کے اتنے تک، بچے بھی، عورتیں بھی، ماں بھی، بیوی بھی، سب کو لے کے چلے گئے۔ یہ اسلام نے نہیں سکھایا۔ یہ جب اسلام نے مسجد آنے کی اجازت نہیں دی تو پھر مزار پر جانے کی اجازت عورتوں کو کیسے دے گا؟
لیکن مردوں کو قبرستان جانے پر کوئی حرج نہیں ہے. حضور غوث الاعظم فرماتے ہیں جاؤ جا کے ٹوٹی پھوٹی قبروں کو دیکھو, تمہیں آخرت کی یاد آئے گی. تمہیں پتہ چلے گا کتنے حسینوں کی مٹی قبرستان میں پڑی ہوئی ہے, تو تمہیں پتہ چلے گا کہ ہمیں بھی تو اس قبرستان میں اترنا ہے. بولو صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ حضور نے منع نہیں کیا. حضور نے ارشاد فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور, ہم نے تمہیں پہلے زیارت قبور سے روکا تھا. کب روکا تھا؟ جب مکے میں مشرکوں کی قبریں تھیں, مومنوں کی نہیں, تب روکا تھا. حضور فرماتے ہیں فزوروہا, جاؤ جا کے زیارت کرو, قبروں کی زیارت کرو. اب قبریں مشرکوں کی نہیں مومنوں کی ہیں, تو جا کے زیارت کرو. کیوں؟ لأنہا تذکر الآخرہ, کیونکہ جب تم قبروں کو دیکھتے ہو تو تمہیں آخرت یاد آتی ہے. قبروں کو دیکھو گے تو آخرت یاد آئے گی. کیا قبروں کو دیکھ کے آخرت یاد نہیں آتی؟ کبھی قبرستان جاؤ, تمہیں تو قبرستان میں بھی آخرت یاد نہیں آتی. حال تو یہ ہے کہ کوئی مر بھی جائے تو لوگ جنازے میں بھی پیچھے ہنستے ہنستے چل رہے ہوتے ہیں. یہ مسلمانوں کا حال ہے. میں آپ سے کیا شکوہ کروں؟ شکوہ نہیں کرتا, آپ سے گزارش کرتا ہوں. میرے بھائیوں, نیکی کے راستے پر آؤ. دنیا میں کسی کو بھروسہ نہیں کون کتنے دن رہے گا. یہ مت سوچنا کہ ابھی میرے دادا موجود, میرے ابا موجود, ابھی تو ہم کو مرنا نہیں ہے. پیدا ہونے میں یہ ترتیب ہے کہ پہلے دادا آئیں گے, پھر ابا آئیں گے, پھر بیٹا. جانے میں یہ ترتیب نہیں ہے. باپ بیٹھا ہے, بیٹا دادا کتنے بیٹھے ہوں گے, پوتے چلے گئے. بولو صحیح کہہ رہا ہوں غلط؟ تم سوچ رہے ہو ہم نوجوان ہیں, ابھی تو ہم کو مرنا نہیں, تو تم کو پتہ نہیں کہ موت کب آئے گی تمہاری. اس لیے اللہ سے ڈرو, کبھی بھی موت آ سکتی. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم میں سے کون اس مجلس سے اٹھ کے جائے گا, تو کیا ابھی توبہ کا وقت نہیں آیا؟ تمہیں معلوم نہیں ہے, اللہ اکبر. بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ موت کا اتنا بھروسہ نہیں, فجر پڑی ہے کہ ظہر پڑھیں گے کہ نہیں. کسی نے کہا بڑی لمبی بات کر رہے ہو, کہا ظہر پڑی ہے اثر پڑھیں گے کہ نہیں. کہا یہ بھی بہت لمبی ہے. کہا اثر پڑی ہے مغرب پڑھیں گے کہ نہیں. کہا یہ بھی بہت لمبی. کہا ایک رکعت پڑھی ہے, پتہ نہیں دوسری رکعت پڑھیں گے نہیں. کہا یہ بھی بہت. بلکہ یہاں تک کہا گیا ایک طرف سلام پھیرا ہے, پتہ نہیں دوسری طرف سلام پھیر پائیں گے یا نہیں پھیر پائیں گے, اس سے پہلے موت آ جائے گی. اور جب موت آتی ہے, موت کا مذاق اڑانے والوں, موت سے کھیلنے کا دعویٰ کرنے والوں, جب موت سامنے آتی ہے تو اچھوں کی ہوا ٹائٹ ہو جاتی ہے. موت کو دیکھ کر کے اگر یہ میرے نوجوان بائک کا اسٹنٹ کرنے والے, سڑکوں پر گاڑیاں دوڑانے والے خوب اسٹنٹ کرتے ہیں اور خوب خرافات کرتے ہیں, لیکن جس دن اللہ اکبر کبیرہ ان کا سامنا کسی ٹرک سے ہو جاتا ہے اور جب 4 مہینہ ہاسپٹل میں بھرتی رہتے ہیں, تو پھر انہیں پتہ چلتا ہے کہ موت کتنی خطرناک چیز ہے. موت کتنی خطرناک چیز ہے. گناہ کر کے تم موت کے ڈر سے بچ نہیں سکتے. اگر تمہیں واقعی موت کے ڈر سے بچنا ہے تو حضور کے عاشق بن جاؤ, تمہیں موت سے ڈر نہیں لگے گا. کیونکہ جو حضور کا عاشق ہوتا ہے وہ موت سے نہیں ڈرتا. خدا کی قسم وہ موت سے نہیں ڈرتا. یہ ایک ہی چارہ ہے, تم عاشق رسول بن جاؤ, پھر تمہیں موت سے ڈر نہیں لگے گا. ورنہ موت سے اچھوں کو ڈر لگتا ہے. اچھوں کو ڈر لگتا ہے. کوئی 80 سال کا بھی ہو گیا نا, تو اس کو جا کے بتا دو کہ چچا 1 گھنٹے بعد مرنے والے ہیں. 80 سال کی زندگی کاٹ کے آیا ہے, اس کو بتاؤ کہ آپ 1 گھنٹہ آپ کے پاس ٹائم ہے. اور جن کو بتا دیا جاتا ہے, کبھی غور کرو, ڈاکٹر کہتا ہے 2 مہینے کا ٹائم ہے, 3 مہینے کا ٹائم ہے. سوچو تم بھی تو اس فہرست میں شامل ہو سکتے ہو. اللہ محفوظ رکھے, اللہ کرم فرمائے, اللہ تمہیں بیماریوں سے بچائے. لیکن خدا نہ خواستہ, خدا نہ کرے اگر کسی ڈاکٹر نے تمہیں کہہ دیا کہ تمہارے پاس صرف 2 مہینے باقی ہیں, تو بتاؤ پھر تمہاری کنڈیشن کیا ہوگی. ابھی کووڈ پیریڈ کے اندر جنازے اٹھتے تھے تو لوگ اپنی کھڑکیاں بند کر لیتے تھے. یہ موت کا خوف نہیں تھا تو پھر اور کیا تھا. سڑکیں خالی تھیں, موت کا خوف نہیں تھا تو اور کیا تھا. اللہ اکبر. بازار دن اور رات گرم رہنے والے بازار اجڑ گئے, یہ موت کا خوف نہیں تھا تو اور کیا تھا. موت خطرناک چیز ہے. میں تمہیں موت سے اس لیے ڈرا رہا ہوں کیونکہ اگر تم موت سے ڈرنا سیکھ گئے تو اللہ سے ڈرنا سیکھ جاؤ گے. اگر تم نے موت کو یاد رکھا تو تم اللہ سے ڈرنے لگو گے. اصل بات موت سے ڈرنا نہیں ہے, اصل تو اپنے رب سے ڈرنا ہے. لیکن موت کو یاد کرو گے تو اللہ سے ڈر لگے گا کہ مرنے کے بعد ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے, تو تمہیں ڈر
لگے گا. سارے جھگڑے، سارے فتنے، ساری لڑائیاں ختم ہو جائیں گی اگر موت یاد رہے. یہ جو زمین کے نام پر لڑتے ہو، جائیداد کے نام پر لڑتے ہو. کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دو بھائی آئے، دو بھائی آپس میں لڑ رہے تھے زمین کو لے کر. ایک کہتا تھا یہ میری ہے، وہ کہتا تھا نہیں یہ میری زمین ہے. آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ حضور آپ ہی فیصلہ کریں کہ یہ زمین میری ہے یا اس کی ہے، لیکن ہم لوگوں کو ایک ساتھ مت پوچھئے گا، الگ الگ ہم سے پوچھئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے. انہوں نے کہا میں تم سے کیوں پوچھوں، میں اسی زمین سے پوچھوں گا، بتا تو کس کی ہے. تو اسی زمین پر تشریف لائے اور کہا بتا تو کس کی ہے. اس نے کہا حضور نہ میں اس کی ہوں نہ اس کی ہوں، یہ دونوں میرے ہیں. یہ مجھے نہیں کھا سکیں گے لیکن ان قریب میں ان کو کھانے والی ہوں. یہ میرے اندر آنے والے ہیں. زمین کے نام پر نہ لڑو، جائیداد کے نام پر نہ لڑو. تمہاری کنڈیشن تو یہ ہے کہ تم مسجد، مدرسوں، جلسوں، اسٹیج کے نام پر لڑ رہے ہو. میرے بھائیوں تم مسلمان ہو، تمہارے لیے یہ لڑائی زیب نہیں دیتی. اگر لڑنے کا اتنا شوق ہے تو قوم کی غربت کے خلاف لڑو. لڑنے کا اتنا شوق ہے تو قوم کی جہالت کے خلاف لڑو. لڑنے کا اتنا شوق ہے تو ان نسلوں کے خلاف لڑو جو میخانوں میں اپنی زندگیاں برباد کر رہی ہیں. ان بچیوں کے خلاف لڑو جو غیر مسلموں کے ساتھ بھاگنے کے لیے تیار ہیں. لڑنے کا اتنا شوق ہے تو لڑنے کے بہت سے محاذ ہیں. کمیٹیاں مسجد اور مدرسوں میں کیوں لڑتے ہو، زمینوں پر کیوں لڑتے ہو؟ یہ تمہارے لڑنے کی چیز نہیں ہے، یہ تو ایک ہونے کی چیز ہے. سلسلے لڑنے کی چیز نہیں ہے، ایک ہونے کی چیز ہے. مدرسے لڑنے کی چیز نہیں ہے، وہاں اکٹھے ہوا جاتا ہے. اس لیے اگر موت یاد رہی، آخرت یاد رہی تو سب کچھ یاد رہے گا. سمجھ رہے ہو؟ موت کی کنڈیشن بہت زبردست ہوتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میرے والد نے کہا اس وقت ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہوں، سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہوں. بتاؤ کیسی کنڈیشن ہو ہوگی. جن لوگوں کو کووڈ ہوا تھا انہیں معلوم ہے کہ یہ کووڈ-19 کتنی خطرناک وبا تھی. جو بہت سے لوگ تو ابھی تک بھرم میں ہیں کہ یہ تھا بھی یا نہیں تھا. یہ حال قوم مسلم کا ہے. خیر میں اب اس پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن جن لوگوں کو ہوا تھا کبھی ان سے پوچھنا کہ ان کی کنڈیشن کیا تھی. ہم نے بھی کووڈ میں کئی رشتہ دار کھوئے تو ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کی کنڈیشن کیا تھی. جس وقت وہ سانس لینا چاہتے تھے سانس نہیں لے پاتے تھے، آکسیجن کی مارا ماری تھی. ایک بوڑھے شخص ہاسپٹل میں بھرتی ہوئے، 4 دن تک انہیں آکسیجن لگا رہا، دوائیاں چلتی رہیں. 4 دن کے بعد جب وہ باہر نکلے آئی سی یو سے، ان کا آکسیجن نکلا تو وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے. ڈاکٹر نے انہیں بل دیا تو وہ بل 1.5 لاکھ سے زیادہ کا تھا. جب انہوں نے دیکھا تو وہ رونے لگے. ڈاکٹر نے کہا چچا بل زیادہ ہے اس لیے آپ رو رہے ہیں؟ کہا دولت کی کمی نہیں ہے، میں 1.5 لاکھ کے بجائے 10 لاکھ تجھے دے سکتا ہوں. میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میں 60 سال سے اوپر کا ہوں، 60 سال سے اوپر کا ہوں، اور میں 60 سال سے اللہ کے دیے ہوئے آکسیجن سے آکسیجن لے رہا ہوں، ہوا لے رہا ہوں، لیکن اللہ نے کبھی مجھے بل نہیں دیا. اور تو نے 4 دن مجھے آکسیجن دیا ہے تو 1.5 لاکھ کا بل تو نے دیا ہے. یہ غور کرنے کی بات ہے جو ضمناً میں تمہیں بتا رہا ہوں. تو چونکہ جب کوئی مریضوں سے ملتا ہے، قبرستان جاتا ہے، تو اسے پتا چلتا ہے کہ موت یاد آتی ہے، آخرت یاد آتی ہے. یہ لوگوں کا دماغ خراب ہے. تمہارا عقیدہ بھی مجھے کہا گیا کہ عقیدہ بھی بیان کیجئے اور بھی بہت کچھ بیان کیجئے، لیکن میں کیا جمع شکار ماں کروں کہ سوز آفتاب کروں، تسخیر آفتاب کروں، کسے میں ترک کروں، کس کا انتخاب کروں. یہ کہہ رہا ہوں کہ بس یہ عقیدہ بھی ساتھ میں لیتے چلو. قبروں پہ جانا بری بات نہیں ہے، لیکن عورتوں کو لے کر یہ خرافات مت مچاؤ. قبروں پر، قبروں پر جاؤ تو آخرت کو یاد کرو، آخرت کو یاد. قبروں پر جانے سے کوئی مشرک نہیں ہوتا. حضور نے قسم کھا کے کہا، بخاری شریف کتاب الرقاق کی حدیث ہے. حضور فرماتے وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا خَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي. حضور فرماتے ہیں تاکید بھی ہے، قسم بھی ہے. حضور فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اپنے رب کی کہ میرے بعد مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں ہے کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے. حضور فرماتے ہیں، یہ بخاری کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں مجھے اپنے بعد اللہ اکبر شرک کا خوف نہیں ہے کہ میری امت شرک کرے گی، شرک میں مبتلا ہو جائے گی. کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَكِنْ يَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا. ہاں لیکن مجھے یہ خوف ہے کہ دنیا کے دروازے تمہارے اوپر کھول دیے جائیں گے، مال کی ریل پیل ہوگی، جائیداد ہوگی، دولت ہوگی، اور تم اسی فتنے میں کہیں مبتلا نہ ہو جاؤ. اس امت کا فتنہ حضور نے شرک نہیں بتایا، حضور نے اس امت کا فتنہ مال بتایا ہے. مال، توجہ ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
حضور نے، یہ لوگ کہتے ہیں شرک سب سے بڑا فتنہ ہے سنیوں کے اندر، یہ احمد رضا کو ماننے والے، مسلک اعلی حضرت پر چلنے والے، یہ مشرک لوگ ہیں معاذ اللہ، شرک سب سے بڑا فتنہ۔ میں کہتا ہوں نہیں، حضور نے کہا شرک فتنہ نہیں ہے سب سے بڑا میری امت کا، میری امت کا فتنہ مال ہے، مال ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ مال مسلک اعلی حضرت والوں کے پاس زیادہ ہے یا سعودی عربیہ والوں کے پاس زیادہ ہے؟ یہ جو فتویٰ ہمارے اوپر لگتا ہے، کبھی غور تو کرو کہ مال ہے کس کے پاس زیادہ۔ حضور نے فرمایا میری امت بلڈنگوں میں، حویلیوں میں ایک دوسرے پر تفاخر کرے گی، آگے بڑھے گی، تو بتاؤ کہ اونچی حویلیاں ہم بنا رہے ہیں یا دبئی کے شیخ بنا رہے ہیں یا ابو ظبی کے شیخ بنا رہے ہیں، بحرین کے شیخ بنا رہے ہیں؟ تمہیں معلوم نہیں ہے خدا کی قسم، ورنہ ان کٹ ملوں کا کسی کو برا لگے میری بات کو، اگر برا لگے مجھ سے بات کرے، اور اگر واقعی تم نے کلمہ پڑھا ہے تو گالی گلوچ کے بجائے کبھی دین سمجھنے کی کوشش کرو، بیٹھ کر بات کرنے کی کوشش کرو۔ ہم کسی کو گالی نہیں دیتے ہیں، گالی ہم اس کو دیں کیا جو خود ایک گالی ہے، یعنی کہ جو نبی کا گستاخ ہے اس کو ہم کیا کہیں، اور ہم جتنا بھی کہیں کم ہے۔ اگر قرآن کے اسلوب میں بات کریں تو بھی اتلم بعد ذالک زنیم قرآن کہتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، تو ہم کیا بات کریں گے، قرآن خود اس کے لیے بات کرتا ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ علمی طور پر کبھی بیٹھ کر سمجھو تو صحیح۔ تم کہتے ہو کہ یہ مسلک اعلی حضرت والے فتنہ پھیلاتے ہیں، جب تقریر کریں گے سنی، وہابی، دیوبندی، فلانا دھماکہ، فتنہ پھیلانے لگتے ہیں۔ میں تم سے کہتا ہوں، بہت سیریسلی کہتا ہوں میرے نوجوانوں، تم غور کر لو، 1857 سے پہلے تم بزرگوں کو پڑھو اور 1857 کے بعد پڑھو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ فتنہ ہم پھیلا رہے ہیں یا 1857 کے بعد والے پھیلا رہے ہیں، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ تم ہمیں فتنہ پھیلانے والا کہتے ہو، ہم تو نبی سے محبت کرتے ہیں، ہمارے بزرگوں کی کوئی عبارت دکھاؤ جو فتنہ ہو۔ مجھے بتاؤ، خدا کو سچا کہنے والا فتنہ پھیلا رہا ہے یا خدا کو جھوٹا کہنے والا فتنہ پھیلا رہا ہے؟ مجھے بتاؤ، نبی کے عشق میں یہ کہنے والا کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کیا یہ آواز فتنہ ہے؟ وہ صبح لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں، کیا یہ آواز فتنہ ہے؟ یا یہ آواز فتنہ ہے کہ نبی کو جیسا علم ہے ویسا تو پاگلوں اور جانوروں کو بھی علم ہے؟ مجھے بتاؤ، کیا یہ آواز فتنہ ہے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا؟ مجھے بتاؤ، کیا یہ آواز فتنہ ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے؟ یہ بس بیٹھے ہیں، شکریہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ، بیٹھ جائیں آپ سن لیں، میرے لیے بڑی چیز ہے، سن لیں، آپ سن رہے ہیں میری بات، مجھے یہی بہت خوشی ہے کہ آپ مختصر لوگ ہیں لیکن اس کے باوجود بھی سن رہے ہیں، تو یہ بہت کرم ہے، بیٹھ جائیں، بس سن لیں، میں منع نہیں کرتا تکبر کی وجہ سے، لیکن آپ سن لیں، یہ میرے لیے کافی ہے۔ درود شریف پڑھیے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ بتائیے، کیا یہ آواز فتنہ ہے؟ مجھے بتاؤ، نبی سے محبت کرنا فتنہ ہے؟ بتاؤ مجھے بھائی، آپ ہی بتائیے نا، کیا نبی سے محبت کرنا فتنہ ہے یا یہ کہنا کہ نبی کے ماں باپ کافر ہیں یہ فتنہ ہے؟ بتاؤ فتنہ کیا ہے؟ اگر کوئی تمہارے باپ کو کافر کہے تو تم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، جو میرے نبی کے باپ کو کافر کہے کیا وہ میری جوتیوں کی نوک پہ نہیں ہوگا؟ بتاؤ، فتنہ سنیوں کی طرف سے نہیں، فتنہ گستاخ رسول کی طرف سے ہے۔ 1857 سے پہلے کی عبارتیں دیکھو، تمہیں یہ عبارتیں نہیں ملیں گی۔ کہیں کوئی یوں کہے گا، بلغ العلا بکمالہ، کشفت دجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ کہیں کوئی یوں کہے گا، ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس، اور پیچھے جاؤ تو تمہیں یہ ملے گا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یہ سب نبی کے عاشقوں کی آواز ہے۔
کیا یہ فتنہ ہے؟ کیا یہ فتنہ ہے؟ نبی کے ماں باپ کو کافر کہنا فتنہ ہے۔ تمہارے باپ کی قبر دھنس جائے تو 50 مفتیوں سے فتویٰ لیتے ہو مٹی ڈال دیں، تختہ لگا دیں، کتبہ لگا دیں۔ بڑا درد ہے اپنے باپ کے لیے، نبی کی والدہ کے لیے کوئی درد نہیں جس پر ان بدماشوں نے بلڈوزر چلایا۔ یہ میری بات تو نہیں ہے، کیا تم نیٹ پر سرچ نہیں کرتے؟ نبی کی والدہ کے مزار پر بلڈوزر کس نے چلایا؟ جا کر کے دیکھو کبھی عرب کے اندر، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں یہاں اس بات کو چھیڑنا نہیں چاہتا، میرا موضوع تو آخرت ہے، لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ قبروں پر جانا فتنہ نہیں ہے، قبروں پر بلڈوزر چلانا فتنہ ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور، لیکن کیا فرمایا؟ فزوروها لانها تذکر الاخرہ، قبروں پر جاؤ تاکہ تمہیں آخرت یاد آئے، آخرت یاد آئے۔ تم نے تو یہ کام کر رکھا، تم کہتے ہو ہم فتنہ پھیلا رہے ہیں، ہم کہاں فتنہ پھیلاتے، ہم فتنہ نہیں پھیلاتے۔ یاد رکھو، اور مسلمانوں یہ بات بھی یاد رکھنا، میرے بڑوں بزرگوں چچا جو بیٹھے ہیں، جو بھائی بیٹھے، میں سب سے کہتا ہوں، جو ماں بہنیں بیٹھی میں ان سے کہتا ہوں، ہم فتنہ پھیلانے نہیں آتے، ہم تو اپنے احمد رضا کا پیغام عام کرنے آتے ہیں۔ کون احمد رضا؟ وہ احمد رضا جس کی ساری زندگی یہ ہے۔ وہ احمد رضا کسی فتنے کا نام نہیں، اللہ اکبر، اس کی زندگی کا انحصار یہ تھا کہ نہ مرا ہوش دمے، نہ مرا جوش زتانے، منمو کنج خمولی کے نگنج دروے، جس منو چند کتابیں و دوات و قلم ہے، جو ساری زندگی یہ کہتا رہا کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، جو ساری زندگی یہ کہتا رہا کروں مدح اہل دول رضا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پار ہے نہ نہیں، تم اس کو فتنہ پرور کہتے ہو؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ سنیوں، تم غور کرو فتنے کی آواز کہاں سے اٹھتی ہے، تم غور کرو۔ حضور نے تو فرمایا ہے قبروں کی زیارت کرو، آخرت یاد آئے گی، آخرت یاد آئے گی۔ جاؤ، جا کر دیکھو قبرستان کے اندر کتنی نوجوان لڑکیوں کی قبریں دکھیں گی، کتنی عورتوں کی قبریں، کتنے مردوں کی قبریں۔ تمہارے بیچ کے کتنے دوست ایسے ہوں گے جو پچھلے سال اس تاریخ میں تمہارے ساتھ رہے ہوں گے لیکن اس سال تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ کیا تم نے کہیں لکھوایا ہے کہ اگلے سال تم موجود رہو گے؟ کیا تم کو پتہ ہے کہ اگلے سال تم موجود رہو گے؟ یہ محفل ہو سکتا ہے پھر منعقد ہو سکتا ہے سارے لوگ پھر سے آئیں، لیکن کیا تمہیں پتہ ہے کہ تم بھی اس محفل میں دوبارہ بیٹھ سکو گے؟ آج کی محفل اللہ تمہیں لمبی عمر دے، لیکن مجھے تو نہیں پتا کہ پتہ نہیں اگلے سال میں اس محفل میں آ سکوں گا یا نہیں، تو تمہیں بھی نہیں پتا کہ پتہ نہیں اگلے سال یہ محفل تمہیں ملے گی یا نہیں۔ اس لیے تو میرے امام نے کہا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ آج اپنی آخرت کو، آج اپنی موت کو یاد کرو، اور یاد رکھنا اگر ٹوٹی پھوٹی قبروں کو دیکھ کر آخرت یاد آتی ہے تو مرصع اور گنبد نما قبروں کو دیکھ کر بھی آخرت یاد آتی ہے۔ کبھی جاؤ، اکبر کا مزار ہے یہاں آگرہ میں، سکندرہ میں، یہ کیف میاں گئے ہوں گے، لوگ گئے ہوں گے، دیکھا ہوگا اکبر کا جہاں مزار ہے نا، اکبر دا گریٹ، جسے اکبر اعظم کہا جاتا ہے، معلوم ہے نہیں معلوم؟ میں اس کے عقیدے پہ بات نہیں کر رہا ہوں، آج کل لوگ میرے عقیدے پہ بڑی بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ خدا کی قسم اپنی ساری زندگی مسلک اعلی حضرت پر لگی ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میری نسلوں کو بھی مسلک اعلی حضرت پر لگائے، میری نسلوں کو بھی مسلک اعلی حضرت پر لگائے۔ میں وہ سنی ہوں جمیلے، قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی پڑے گا الصلاۃ والسلام۔ اکبر دا گریٹ جس کو کہا جاتا ہے، میں اس کے عقیدے پہ بات نہیں کر رہا ہوں اس وقت، میں جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں، لیکن کبھی اس کی قبر پر میں گیا ایک مرتبہ سکندرہ، تو میں نے دیکھا ایک پتلی سی گیلری ہے، گنبد بنا ہے، مقبرہ بنا ہے، لیکن اندر جاؤ ایک پتلی سی گیلری ہے اور اس کے اندر اندھیرے میں اس کی قبر بنی ہوئی، ایک چھوٹا سا بلب کسی زمانے میں وہاں لگا ہوا تھا۔ جب میں وہاں گیا، اکبر کتنا بڑا بادشاہ تھا معلوم ہے؟ بادشاہ کتنا بڑا تھا؟ افغانستان، پاکستان، ہندوستان یہ ایک ہی تھے نا، یہ تو ایک ہی تھے، ملے ہوئے تھے۔ اکبر دا گریٹ اس کو کہا جاتا ہے، جس کی سلطنت میں گھوڑے بنگال سے لے کر افغانستان تک دوڑ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا بادشاہ جس کی آنکھ کے اشارے پر ہندوستان کی تقدیر کے فیصلے ہوتے تھے، وہ بے یار و مددگار پڑا ہے، کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں،
کوئی چراغ جلانے والا. اور اکبر کے تو ایمان کا معاملہ ہے. مغلیہ سلطنت کا آخری بادشاہ جسے بہادر شاہ ظفر کہتے ہیں. کبھی ہمارے پرائم منسٹر بھی گئے تھے بہادر شاہ ظفر کی قبر پر. خیر میں اس وقت کسی کے عقیدے پر بات نہیں کرتا, لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ جن لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے اور حضور کی غلامی کا نعرہ لگایا ہے وہ کبھی کائر نہیں ہوئے, اور وہ کائر بن کر کے زندگی انہوں نے نہیں گزاری. آج مغلیہ سلطنت کے بادشاہوں پر بات کرنا بہت آسان ہے, یہ میرا موضوع بھی نہیں ہے, لیکن بات میں بیچ میں آ گئی تو میں عرض کر دوں کہ یاد رکھنا وہ جیسے بھی تھے جو بھی تھے, اکبر کو چھوڑ کر کے بات کر رہا ہوں, یا جس کا عقیدہ خراب تھا پھر وہ سب اس سے یعنی علیحدہ ہے, استثناء ہے ان کا. اس کے علاوہ بات کر رہا ہوں جنہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا اور بادشاہ بنے وہ کائر نہیں ہوئے. بہادر شاہ ظفر مغلیہ سلطنت کا آخری بادشاہ, جب مسٹر ہینڈسن نے اسے لال قلعے کے باہر پکڑا تو بہادر شاہ ظفر نے تلوار نکال لی, کہا قید نہیں ہوں گا جب تک کہ میرے ہاتھوں میں دم تلوار چلانے لگے. آخر میں انہیں قید کر لیا گیا. مسٹر ہینڈسن نے اس وقت بہادر شاہ ظفر سے کہا تھا کہ بہادر شاہ ظفر دم دمے میں دم نہیں, اب خیر مانگو جان کی, اے ظفر ٹھنڈی ہوئی شمشیر ہندوستان کی. اللہ اکبر. اس نبی کے کلمہ پڑھنے والے نے جواب دیا تھا غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی, تخت لندن تک چلے گی توپ ہندوستان کی. یہ بہادر شاہ ظفر کا شعر. اس نے آخری وقت یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھلے ہی مصیبت آ جائے, پریشانی آ جائے, لیکن مسلمان کبھی ڈرپوک نہیں ہوتا, ڈرپوک نہیں ہوتا. اگر آج تم ڈرپوک بن گئے ہو نا تو اپنے ایمان پر غور کر لینا, کیونکہ جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں دنیا کا ڈر نہیں ہوتا, وہاں دنیا کا خوف نہیں ہوتا. یہ ڈر, یہ خوف, یہ ہراس, یہ ساری چیزیں اپنے ایمان پر بھی غور کر لینا, تبھی غور پر کر پاؤ گے جب آخرت پر غور. میں بتا یہ رہا تھا اکبر کی قبر ہے, اس پر جب میں گیا تو میں نے دیکھا کالج اور اسکول کے بچے ٹیک لگا کر جوتے رکھ کر سیلفی لے رہے ہیں, فوٹو لے رہے ہیں. میں نے کہا یا اللہ, اکبر اتنا بڑا بادشاہ, اس کا یہ حال ہے, کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں. بہادر شاہ ظفر نے لکھا ہے پے فاتحہ کوئی آئے کیوں, کوئی 4 پھول چڑھائے کیوں, میں تو بے کسی کا مزار ہوں, جو کسی کے کام نہ آ سکے میں وہ ایک مشت غبار ہوں. اللہ اکبر. یہ بادشاہوں کی قبروں کو دیکھ کر آخرت یاد آئے گی کہ نہیں, مجھے بتاؤ, آخرت یاد آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آئے گی. اتنا بڑا بادشاہ, اتنا بڑا بادشاہ, لیکن آج بے یار و مددگار لیٹا ہے, کوئی فاتحہ پڑھنے والا بھی نہیں, کوئی اگربتی جلانے والا بھی نہیں. لیکن اللہ اکبر, آگرہ کا بارڈر پار کر جاؤ, ادھر راجستھان لگتا ہے, راجستھان کی سرزمین پر اللہ اکبر کبیرہ, ایک بادشاہ ادھر بھی ہے, ایک بادشاہ ادھر ہے جس نے ہندوستان پر حکومت کی ہے, اور ایک بادشاہ ادھر ہے جس نے مسلمانوں کے دلوں پر حکومت کی ہے. دنیا اسے غریب نواز کہتی ہے, اس کے آستانے پہ لکھا ہے خواجہ ہند, وہ دربار ہے آلہ تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. وہاں بھی ایک لگا ہے. دیکھو میرا ٹائم بھی 1 گھنٹے ہو گئے مجھے. میں یقین جانیے جو میں بات کہنا چاہتا تھا اس بات کو پورے طور پر نہیں بیان کیا. ابھی میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ یہ بتاؤ غریب نواز کا آستانہ دیکھ کر آخرت یاد آتی ہے کہ نہیں؟ ایک طرف وہ بادشاہ ہے جو ہر لمحے ڈریس بدلتا تھا, کپڑے بدلتا تھا, لیکن ایک یہ بادشاہ ہے, بلکہ ایک انگریز اسکالر لکھتا ہے, ہندوستان آیا, ہندوستان سے جانے کے بعد اس نے ایک رسالہ لکھا ہے, اور وہ رسالہ بھی شاید میرے موبائل میں اس وقت موجود ہو. اس نے لکھا یہاں سے جانے کے بعد کہ میں نے ہندوستان پر ایک قبر کو حکومت کرتے ہوئے دیکھا ہے. ہندوستان پر کوئی راجہ حکومت نہیں کرتا بلکہ سنیوں کا خواجہ حکومت کرتا ہے, اور خدا کی قسم ان کی حکومت قائم. کتنے آئے کتنے چلے گئے, لیکن خواجہ کی حکومت قائم ہے. اور یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے, یہ عملی طور پر
کبھی موقع ملا تو میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ وہ حکومت کیسے قائم ہے. تو بتاؤ ان کی مزار کو دیکھ کر آخرت یاد آتی ہے کہ نہیں؟ جنہوں نے ساری زندگی اپنا لباس نہیں بدلا، جب انتقال وصال کے بعد لباس اتارا گیا تو وہ اتنا وزنی ہو گیا تھا، ساری زندگی لباس نہیں بدلا لیکن کتنوں کا دل بدل دیا. آج چند لوگ پیدا ہو گئے تو کہنے لگے کہ ہم تو لوگوں کو مسلمان بناتے ہیں، ہم تو تبلیغی کام کرتے ہیں، ہم تو فلاں کرتے ہیں فلاں کرتے ہیں. سنیو تم کیا کرتے ہو؟ تمہارا کیا کام ہے؟ مسلک اعلی حضرت والوں کا کیا کام ہے؟ یہ سنی جماعت والوں کا کیا نام ہے؟ چادر گاگر والوں نے کتنوں کو مسلمان بنائے. میں کہتا ہوں سنو، اللہ کی عزت کی قسم، ایک تبلیغی جماعت نہیں، دنیا کی ساری تبلیغی جماعت مل کر کے بھی اتنوں کو کلمہ نہیں پڑھا سکتی جتنوں کو کلمہ میرے غریب نواز کی ایک نگاہ نے پڑھایا ہے. ایک نگاہ نے پڑھایا ہے. نہیں پڑھا سکتے تم اتنوں کو کلمہ جتنا میرے غریب نواز کی ایک نگاہ. تمہارے ابا کو بھی کلمہ انہوں نے پڑھایا، تمہارے دادا کو بھی انہوں نے پڑھایا، سب کو پڑھایا، اور تم انہی کی شان میں گستاخی کرنے لگے. اولیاء اللہ کی، ارے تم تو نبیوں کی شان میں گستاخی کر رہے ہو. اور کچھ نہیں یاد تھا تو کم سے کم کلمہ پڑھایا حضور نے، اس کی تو لاج رکھتے. میرے امام کہتے ہیں اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، کلمہ پڑھانے کا بھی. دیکھو میں پھر کہتا ہوں کہ میں ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، میں اصلاح کر رہا ہوں. میرے بھائیوں، مجھے کیا ملے گا؟ مجھے کیا ملے گا کہ میں یہ کہوں؟ میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ اب بھی وقت ہے. غور کر لو، غور کرو اور دیکھو کہ تم کس نظریے پر کھڑے ہو اور اللہ اکبر ہم کس نظریے پر کھڑے، کہاں کھڑے ہیں. عقیدے پر غور کرو. اللہ کے ولیوں کی مزار پر کوئی چلا جاتا ہے تو کیا حضور نے احد کے شہیدوں کے مزار پر حضور تشریف نہیں لے گئے ہیں؟ کیا وہاں ممبر لگا کر حضور نے خطاب نہیں کیا ہے؟ کیا یہ حدیث پاک تمہاری نظروں کے سامنے نہیں ہے؟ قبروں کو دیکھنے سے آخرت یاد آتی ہے، آخرت یاد آتی ہے. لیکن تم ایسے ہو گئے کہ آخرت بھی تمہیں یاد نہیں آتی، قبرستان میں بھی نہیں یاد آتی. لوگ وہاں بھی ہنس رہے ہوتے ہیں، قبرستان میں بھی ہنس رہے ہوتے ہیں. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے قبرستان میں ہنس رہے ہیں، جو ہے وہ جنازے کے پیچھے پیچھے ہنس رہے ہیں، کچھ گٹکا کھا رہے ہیں، کچھ پان کھا رہے ہیں. مجھے حیرت ہے، مجھے حیرت ہے آپ پر. آپ مسلمان ہیں، آپ کے درمیان سے کوئی چلا گیا، لوگ مرنے والے کے گھر کے سامنے بیٹھ کر قہقہہ لگا رہے ہوتے ہیں. مجھے بتائیے کیا یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے؟ کیا یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے؟ بلکہ کنڈیشن یہ، اپنے رشتہ دار خود کے سگے جو ہے وہ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو خاموش تو رہ سکتے ہو. خاموشی بہت بڑی چیز ہے، خاموشی اختیار کرو. بولتے بہت ہو. حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو خاموش رہا اس نے نجات، من سمیت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی. بلکہ فرمایا الصمت ارفع العبادہ، خاموشی بہت عظیم عبادت ہے، لیکن تمہیں بس بولنا ہے. اور افسوس یہ ہے کہ ہمارے لوگ بھی بنا بلوائے چپ نہیں رہتے، کہ بولو، ضرور بولنا ہے. اور یہ اچھی بات بلواتے ہیں، خیر میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، یہ اچھی بات بلواتے ہیں، لیکن بولنے کی زیادہ عادت پڑ جائے تو یہ چیز خطرناک ہوتی ہے، خطرناک ہوتی ہے یہ چیز. اس لیے سنبھل کر بولا کرو. پہلے الفاظ کو تولو تو بہت اچھا ہو، پھر بسنجیدگی بولو تو بہت اچھا ہو. پہلے الفاظ کو تولا کرو پھر بولا کرو. سمجھے بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے نہیں سمجھ میں آ رہی؟ تو بولنا بہت بڑی چیز نہیں ہے، جو بول رہے ہو اس میں وزن کتنا ہے یہ اہم چیز ہے، یہ خاص بات ہے. اس لیے کہتا ہوں کہ وہاں بھی بات کر رہے ہیں، ہنسی خوشیاں کر رہے ہیں، عجیب سا ماحول ہے. بھائی وہ چلا گیا، مر گیا، اس کے لیے ایک پارہ تو پڑھ دو، 2 پارہ پڑھ دو، سبحان اللہ الحمدللہ تو پڑھ دو، بیٹھ کر کچھ تو کر دو. کچھ بھی نہیں، ساری زندگی ریاکاری، فارمیلٹی. لوگ 40ویں میں بھی اس لیے جاتے ہیں کہ اگر ہم نہیں جائیں گے ہمارے ہاں کوئی مرے گا تو یہ بھی نہیں آئے گا، اس لیے جاتے ہیں. اس لیے تو نہیں جاتے کہ ہم کو اس کے اصالے ثواب کرنا ہے. یہی میں کہہ رہا ہوں، خلوص کی زندگی گزارو. نکلو یار فارمیلٹی سے، نکلو باہر آؤ. بھائی تم کیا سمجھتے ہو؟ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے بچے بھی تمہارے ساتھ فارمیلٹی کریں گے اگر تم نے یہ رویہ رکھا. بچوں کو دیکھو اپنے، تمہیں کیا لگتا ہے یہ مرنے کے بعد تمہارے لیے اصالے ثواب کرے؟ یہ تو چاہتے ہیں 2 4 10 روپے میں کوئی 1 پارہ تم دے دو، 2 پارہ تو میرے ابا انتقال ہو گیا، تم دو 3 پارہ، تم دو 4 پارہ، تم دو 5 پارہ. میں منع نہیں کر رہا ہوں، میں منکر نہیں ہوں اس بات کا. مجھے معلوم ہے
علماء سے پڑھوا سکتے ہو, حفاظ سے پڑھوا سکتے ہو, لیکن ساری زندگی چندہ کرنے والوں کو کوسنے والوں, کبھی یہ بھی تو دیکھو کہ وہ چندہ کرتا تھا مدرسے کے لیے, تو اپنے باپ کے لیے چندہ کر رہا ہے. تیرا باپ جو تجھے ساری زندگی پڑھاتا رہا, کھلاتا رہا, کماتا رہا, مر گیا تو چندہ کر کے بخشتا ہے, بیٹھ کے پڑھتا کیوں نہیں 2 پارہ اس کے لیے, بیٹھ کے پڑھتا کیوں نہیں 10 پارہ اس کے لیے, اپنے باپ کے لیے جو چندہ کرے. میں یہاں یاد رکھنا, پھر کوئی اعتراض کر سکتا ہے کیونکہ آج کل لوگ جملے پکڑتے ہیں, کہہ سکتا ہے کہ کیا یہ طریقہ غلط ہے. طریقہ صحیح ہے, میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن میں تمہاری غیرت سے کلام کر رہا ہوں کہ تم بھی تو بیٹھ کر کے پڑھو, تم بھی تو بیٹھ کر کے اصالہ ثواب کرو. تیرا باپ تھا, یہ فارمیلٹی کرنے کا نتیجہ ہوتا ہے, جنازہ تک ڈھنگ سے نہیں پڑھتے. آتا ہی نہیں تو پڑھیں گے کیسے, ساری زندگی نہیں سیکھا تو پڑھیں گے کیسے. عید کی نماز میں جاتے ہو سب سے اخیر, جمعہ کی نماز میں سب سے پیچھے, تو پتہ ہی نہیں ہے. عید کی نماز میں تو امام صاحب نیت نہ بتائیں تو کتنے لوگ پیچھے ہاتھ باندھ لیں. ہنسنے کی بات نہیں ہے, رونے کی بات ہے, رونے کی بات ہے, اور کرتے بھی ہیں. کچھ لوگ تو اتنا کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہاتھ باندھنا ہے یا سجدے میں جانا ہے یا رکوع میں, سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے. وہ دیکھا بغل والے کو ٹھیک ہے تو وہ ایسے ہی کر لیا, اور اس نے کہیں چھوڑ دیا تو انہوں نے بھی چھوڑ دیا. 60 سال کے تم ہو گئے, اگر عید کی نیت تم کو نہیں یاد ہو سکی تو حیرانی ہے مجھے تمہارے اوپر, حیرت ہے مجھے. چچا لوگوں کو دیکھو, لڑکوں کو سائیکل مل جائے, شادی میں موٹر سائیکل مل جائے تو دھیرے دھیرے لے کر. ایک بزرگ کو میں نے دیکھا 60 سال سے اوپر کی عمر, آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی, اللہ معاف کرے, موبائل چلا رہے تھے بڑے اطمینان سے. میں نے کہا چچا آپ کو کب آیا چلانے؟ کہا یہ میرے بیٹے نے مجھے دیا ہے, دھیرے دھیرے میں نے چلانا سیکھ لیا. میں نے کہا آپ نے سورہ فاتحہ کبھی سیکھا؟ آپ نے کبھی سورہ ناس سیکھی؟ کب چاروں قل سیکھا؟ آپ 60 سال کے ہو گئے, آپ کو پہلے قرآن سیکھنا چاہیے, بعد میں موبائل سیکھنا. میں موبائل چلانے سے منع نہیں کرتا, لیکن میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہتا ہوں اگر تمہاری بچیاں تمہیں دنیا کے مینرز اور طریقے اور فیشن سکھا سکتی ہیں تو کیا تم قرآن نہیں سیکھ سکتی؟ کیا تم نماز کا طریقہ نہیں سیکھ سکتی؟ اور کیا تم نماز کا طریقہ نہیں, اسٹیج پر جو خطیب بیٹھے گا اس سے سب سے پہلے ریکوائرمنٹ ہوگی, ارے یہ کیا مولانا صاحب آئے ہیں, وضو کا طریقہ بتائیں, نماز کا طریقہ بتائیں. اچھا, ساری زندگی موبائل لے کر گانا سننے والوں, اسی موبائل میں وضو کا طریقہ بھی تھا, اسی موبائل میں نماز کا طریقہ بھی تھا, اسی سے سیکھ لیا ہوتا. علماء کو دوش دینے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ تم کہاں کھڑے ہوئے ہو. خدا کی قسم, جس دن تم نے اپنی نظر اپنے گریبان کی طرف کر دی, بولنا بند کر دو گے, کردار پر جس دن توجہ دو گے اس دن کام تمہارا بن جائے گا. ورنہ ساری زندگی بات کرتے رہو. گفتار سے کیا ہوتا ہے؟ اقبال بڑا اپدیشک ہے, باتوں سے من موہ لیتا ہے. گفتار کا یہ غازی تو بنا, کردار کا غازی بن نہ سکا. مسجد تو بنا لی پل بھر میں, ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا, برسوں میں نمازی بن نہ سکا. میرے بھائیوں اپنے کردار پر توجہ کرو, غور کرو, سمجھو, سدھرو, پلٹ آؤ, لوٹ آؤ, لوٹ آؤ. تمہیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے, لوٹنا تو تمہیں ہے ہی ہے. آج نہیں لوٹو گے تو کل لوٹو گے, اپنے سے نہیں لوٹو گے تو 4 لوگ اٹھا کر کے لوٹائیں گے, لیکن لوٹو گے ضرور, لوٹو گے ضرور, پہنچو گے وہیں. موت کی کیفیت بڑی زبردست ہے, بڑی خطرناک ہے. اس وقت کی کیفیت حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص, حضرت عمرو ابن عاص کہتے ہیں کہ میں سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہوں ایسا لگتا ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ میرے دونوں گھٹنے کیل دار تختے پر رکھ دیے گئے ہیں اور میرا ہاتھ اوپر ہے. یہ میں پھر سے کہتا ہوں, یاد رکھنا, صحابہ کی زندگی میں جو یہ چیزیں ہیں یا کسی کے ساتھ, وہ امت کی عبرت کے لیے ہیں. ان کا مقام بہت بلند ہے اور ہم ان کے مقام کو نہیں بیان کر سکتے. صحابی وہ ہوتا ہے, اللہ اکبر, جو اس کو دیکھ لے, یعنی کہ جس کی نگاہ اس کے اوپر پڑ جائے ایمان کی حالت میں, وہ بھی جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے. اسے تابعی کہتے ہیں, جو صحابی کو دیکھ لے. تو صحابی کا مرتبہ بہت بڑا ہے. اور پھر حضرت عمرو بن عاص, لیکن موت کی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ گھٹنے جو ہے وہ خدا کی قسم کی نکیلے کیل دار تختے پر رکھے ہوئے ہیں اور میں سانس لے رہا ہوں. غرغرے کی کیفیت جب ہوتی ہے لوگوں کا ہاتھ کھل جاتا ہے. میں نے دیکھا کئی لوگوں کا موت کے وقت ہاتھ کھل جاتا ہے, ہاتھ کھل جاتا ہے, اور وہ چاہتے ہیں کوئی پکڑ لے, کوئی پکڑ لے, کوئی مجھے روک لے. میں نے گھر بنایا تھا, جائیداد بنائی تھی, سرمایہ بنایا تھا, کوئی مجھے روک لے, کوئی تو پکڑ لے. اے میرے دوست, رات بھر تیرے ساتھ بلو فلمیں دیکھتا تھا, پکڑ لے مجھے. اے میرے دوست, تیرے ساتھ شراب پیتا تھا, پکڑ لے مجھے.
کون دوست پکڑے گا, کون ماں پکڑے گی, کون بھائی پکڑے گا, کون باپ پکڑے گا. لوگ ڈرتے ہیں, مرنے والوں کے قریب کوئی نہیں جاتا. اس وقت بھی لوگ کہتے ہیں حافظ صاحب کو بلاؤ, قرآن لاؤ, قرآن پڑھو. ساری زندگی کبھی قرآن نہیں پڑھا, ساری زندگی کبھی قرآن نہیں سنا, تراویح میں بھی قرآن نہیں سنا, فاتحہ میں بھی قرآن پڑھا جاتا تھا تو تم مصروف رہتا تھا. ساری زندگی قرآن نہ پڑھنے والے, ساری زندگی قرآن نہ سننے والے, مرتے وقت تجھے قرآن کام آئے گا اور قرآن ہی پڑھا جائے گا. اور تجھے پتہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو کیا پڑھا جاتا ہے؟ اس میں سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے, اور سورہ یاسین میں اس وقت قرآن پکار کر کہہ رہا ہوتا ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. مرنے والے یہ مت سوچنا کہ جان چھوٹ گئی, مر جائے گا تو کام ختم ہو جائے گا. نہیں, ہم تجھے پھر زندہ کریں گے, ہم تجھے پھر کھڑا کریں گے, اٹھائیں گے. ہم نے سب لکھ لیا ہے جو تو نے آگے بھیجا ہے, جو تو نے پیچھے چھوڑا ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. رائی کے دانے کے برابر بھی جو تو نے لکھا ہے وہ میں نے لکھ لیا ہے, اور میں تجھ کو جو ہے وہ دکھاؤں گا. یہ قرآن گواہی دے گا. اللہ اکبر. حشر کے میدان میں گواہی دے گا تم نے دنیا میں کیا کیا, تم نے دنیا میں کیا سیکھا, کیا لیا, کیا کیا, کیا بویا, کیا کاٹا. یہ سب قرآن تمہیں میدان حشر میں بتائے گا. اس لیے قرآن پڑھا جاتا ہے مرنے والے کے پاس, اس کا ہاتھ کھلا ہوتا ہے. بات ختم کر رہا ہوں اسی پہ. اس کا ہاتھ کھلا ہوتا ہے, کوئی ہاتھ پکڑ لے. میں اپنی ماں بہنوں سے کہتا ہوں, بیٹیوں سے کہتا ہوں, بچیوں سے, بہنوں سے, میری بہنوں پردے کا خیال کرو. مرتے وقت ہاتھ کھلے گا کہ کوئی پکڑ لے, کوئی بچا لے مجھے, کوئی نہیں بچائے گا. جن لوگوں کو اپنا حسن دکھاتی ہو, فتنے میں ڈالتی ہو, وہ تمہیں نہیں بچا سکتے. اور میں تم بچیوں سے کہتا ہوں, میری بہنوں اپنی عصمت کی حفاظت کرو. تمہیں بھی قبر میں اترنا ہے, تمہیں بھی اترنا ہے. تم سیدہ کائنات کی کنیز ہو. تم اس لیے پیدا نہیں ہوئی کہ چوراہے اور چوک پہ کھڑے ہو کر کے گٹکا کھانے والا تمہیں فون کی ایک کال پہ بہکا دے اور تمہیں ایک تحفے اور تحائف پر تمہارا دل پھسلا دے. تم سیدہ کائنات کی کنیزوں, مرتے مر جانا, لیکن کبھی گناہ کی طرف اپنے قدم نہ بڑھانا. اپنی ماں اور باپ کی عزتوں کو تار تار مت کرنا. میری بہنوں خدا کی قسم تمہیں اس کا صلہ یہ ملے گا اگر تم نے صرف اس بات کی لاج رکھ لی. میں گارنٹی سے کہتا ہوں اگر تم نے پردہ کیا, احتیاط کی, تقوی اختیار کیا, تمہاری کوکھ سے جو بچہ پیدا ہوگا تاج الشریعہ نہ صحیح غلام تاج الشریعہ ضرور ہوگا, جانشین تاج الشریعہ ضرور ہوگا. اس لیے کہتا ہوں میری بہنوں, اس لیے کہتا ہوں میری بہنوں توبہ کرو اور نیکیوں کی زندگی گزارو. بھائیوں تم سے بھی کہتا ہوں, چچا آپ سے بھی کہتا ہوں, آپ سب سے کہتا ہوں, آپ کا ہاتھ اس دن کھلا ہوگا, کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہوگا, کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. جن نبی کے گستاخوں کو رشتہ دار بنایا ہے وہ سب چھوڑ کر بھاگ جائیں گے, کوئی آپ کو بچانے نہیں آئے گا. لیکن اگر یہ ہاتھ غوث الاعظم کے ہاتھ میں دیا ہے, اگر غریب نواز کے ہاتھ میں دیا ہے, واللہ وہ سن لیں گے, فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. اگر کوئی آپ نے ہاتھ غوث الاعظم کے ہاتھ میں دیا ہے, میں ذمہ داری سے کہتا ہوں میرے آقا تشریف لائیں گے. تمہیں بس احتیاط کرنا, سچے قادری بننا, سچے قادری بننا, فارمیلٹی والے قادری نہیں, سچے قادری بنو, سچے قادری بن جاؤ. خدا کی قسم وہ آئیں گے. وہ یہ ادائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے, وہیں آ گئے مدد کو میں نے جب جہاں پکارا. یہ ادائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے, وہیں آ گئے مدد کو میں نے جب جہاں پکارا. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را, میرا خالی کاسہ بھر دو, میں فقیر ہوں تمہارا. خدا کی قسم سچے قادری بنو. میرے آقا کلال, میرے آقا حضور غوث الاعظم تشریف لائیں گے, بچائیں گے تمہیں, بچائیں گے. مرتے وقت اولیاء آتے ہیں, یہ میں اپنوں سے کہہ رہا ہوں. دیکھو پھر میں یہ بات کہتا ہوں, سوتیلوں سے نہیں کہہ رہا ہوں, یہ میں اپنے بھائیوں سے آپ سے کہہ رہا ہوں. دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب, تو نہ ان کا ہے نہ تھا, پھر تجھ کو کیا. اللہ اکبر. تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں, خلد میں پہنچا رضا, پھر تجھ کو کیا. یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا, پھر تجھ کو کیا. خدا کی قسم یہ میں تم سے کہہ رہا ہوں سنیوں, عقیدہ رکھو, مدد کو آئیں گے, مدد کریں گے. اللہ ہی مدد کرنے والا, اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے مدد کریں گے. اولیاء کرتے ہیں مدد.
کرتے ہیں یہ اختیار اللہ نے انہیں عطا فرمایا. اللہ کے اختیار کے بغیر کوئی مدد نہیں کر سکتا, اللہ ہی اختیار دینے والا ہے. اگر تم نے ہاتھ دیا ہے, سچے پیر سے بیعت ہو. اس دور کے اندر سچے پیر کو تلاشو, بیعت ہو, اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرے گا. اور جس وقت تم اپنی قبر میں اترو گے, قبر وہ 2.5 فٹ کی قبر 2 فٹ کی ہوتی ہے, کروٹ بھی نہیں لے سکو گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان گئے, قبر کے مردوں سے پوچھا, قبر کے مردوں بتاؤ کیا حال ہے. مردوں نے کہا, علی ہمارے بال جھڑ گئے, ہماری آنکھوں کی بینائی, ہماری آنکھوں کے دیدے بہہ گئے, ہمارے دانت جو ہے وہ اللہ اکبر, ہمارے بال جڑ گئے, ہمارے پیٹ پھٹ گئے. اور خدا کی قسم قبروں میں مردے کہتے ہیں کہ اگر کوئی عذاب نہ بھی مسلط کیا جائے تو پیٹ کی بدبو ایسی ہوتی ہے, پیٹ پھٹنے کی, کہ وہی سب سے بڑا عذاب ہوتی ہے. تمہیں معلوم نہیں ہے, تمہیں پتہ نہیں ہے میرے بھائیوں, تمہارا یہ نازک وجود کیسے اس عذاب کو برداشت کر سکے, اور کسی کا بھی وجود کیسا بھی ہو کیسے اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے گا, کیسے برداشت کرو گے. سگریٹ سے انگلی جل جائے, چنگاری سے انگلی جل جائے تو تمہیں برداشت نہیں ہوتا. ماؤں سے کہتا ہوں, میری ماؤں اپنے بچوں کو نمازی بناؤ. تم کہتی ہو میری بات نہیں مانتے, مار کر نمازی بناؤ, مار کر ڈانٹ کر نمازی بناؤ. حضرت جنید بغدادی کے پاس ایک عورت آئی, کہنے لگی حضور میرے بچے فجر میں نہیں اٹھتے. کہنے لگے انہیں مار کر اٹھایا کر. کہنے لگی حضور میرے بچے ہیں, دل تڑپتا ہے, کیسے ماروں. کہا اگر تیرے گھر میں آگ لگ جائے تو کیا کرے گی. کہا حضور بچوں کو اٹھاؤں گی. کہا اگر نہیں اٹھیں گے تو. کہا انہیں مار کر اٹھاؤں گی. کہا دل نہیں دکھے گا. کہا بھلا کوئی ماں بھی اپنے بچوں کو آگ میں جلتا ہوا دیکھ سکتی ہے. فرمایا دنیا کی آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تو آخرت کی آگ میں جلتا ہوا کیسے دیکھے گی, جہنم کی آگ میں جلتا ہوا کیسے دیکھے گی. مار کر اٹھایا کر, انہیں نماز پڑھایا کر. اس لیے کہتا ہوں وہ 2.5 فٹ کی قبر 2 فٹ کا, جہاں کروٹ بھی نہیں لے سکتے, کیا کرو گے وہاں. رشتہ دار بھی گئے, اعزا بھی گئے, احبا بھی, اعزا بھی, اقربا بھی گئے. مردہ جانے والوں کی قدموں کی آواز سنتا ہے, قبروں کے اندر آواز سنتا ہے آواز. اب پھر میں اس کو ثابت کرنے, یہاں حرج یہ مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں دلیل لائیے, پہلے دلیل پیش کیجیے. میں بہت خاص بات تم سے کہہ رہا ہوں, ہر چیز کی دلیل موجود ہے. دلیل تو اتنی موجود ہے, خدا کی قسم اب ہم نے علمی دلیلیں دینا بند کر دیا, اس لیے کہ ہمارے علماء نے اتنی دلیل قائم کر دی. لیکن جو لوگ سمن بکمن عمیون فہم لا یرجعون کی منزل پر فائز ہو گئے ہیں, ان کو کیا دلیل سے کام ہے. اس لیے اب ہم دلیل نہیں دیتے, اور ان کو یہ چیلنج کرتے ہیں کہ اگر دلیل مانگنے کا اتنا شوق ہے تو جب ہارٹ اٹیک آئے نا تو ڈاکٹر سے کبھی دلیل مانگو کہ ہمیں ہارٹ اٹیک آیا ہے یا نہیں آیا, پہلے یہ ثابت کرو کتابوں سے کہ ہارٹ اٹیک آیا ہے. جس کو برین ہیمریج ہو جائے وہ ڈاکٹر سے پہلے یہ بولا کرو علاج بعد میں کرنا, پہلے ثابت کرو میرے پیشنٹ کو برین ہیمریج آیا ہے. لاؤ کتابیں, لاؤ لائبریری کھولو, پہلے ثابت کرو کون سی وینس بلاک ہوتی ہیں تو ہیمریج ہوتا ہے, کتنے بلاکیج ہوتے ہیں تو اٹیک آتا ہے. نہیں پوچھتے. کیوں تم کہو گے حضرت اس وقت دلیل مانگیں گے تو جان ہی چلی جائے گی. میں کہتا ہوں تجھے جان پیاری ہے تو تو دلیل نہیں مانگتا, ہمیں ایمان پیارا ہے تو ہم جہاں نبی کا قدم دیکھتے ہیں اللہ اکبر سر احترام خم کر دیتے ہیں, کیونکہ ہمیں ایمان پیارا ہے. اور ہم تو یوں کہتے ہیں کہ نظر سے آپ کا نقش قدم جہاں گزرے وہ بد نصیب ہے جسے سجدہ گراں گزرے. ہمارا حال تو یہ ہے کہ اے شوق دل گر یہ سجدہ ان کو روا نہیں, اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو. اس لیے کہتا ہوں قبر کو یاد کرو, آخرت کو یاد کرو, اس دن کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. مردے کہتے ہیں ہمارے کپڑے پھٹ گئے, پرانے ہو گئے, پیٹ پھٹ گیا. حضرت علی سے پوچھتے ہیں بتاؤ ہمارے بعد دنیا والوں کا کیا حال ہے. فرمایا تمہاری بیواؤں نے دوسرا نکاح کر لیا, تمہارے بچوں نے جائیداد بانٹ لی, اب تمہارے لیے دنیا میں کچھ نہیں بچا, تمہارے لیے بھی کچھ نہیں بچے گا, سب کچھ ختم ہو جائے گا, کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں اللہ کی ذات کے علاوہ. اس لیے کہتا ہوں اپنی آخرت کو یاد کرو. ارائیت الذی یکذب بالدین, حضور سے اللہ فرما رہا ہے. اس کا شان نزول بھی میں بیان نہیں کر پایا, اور یقین جانیے تو میں اس پر تقریر بھی نہیں کر پایا ہوں, لیکن اشارتاً میں نے جہاں تک ہو سکا میں بس جو میرے ذہن میں مستحضر تھی بات میں نے عرض کر دی. تو میں کہتا یہ ہوں کہ اللہ سے ڈرو, اللہ کا خوف کرو. اللہ کہتا ہے آپ نے نہیں دیکھا کہ دین کو جھٹلانے, اور یہاں دین سے مراد آخرت کا دن ہے, آخرت کو جھٹلانے والا کون ہے آخرت کو مت جھٹلاؤ. آخرت کو جھٹلانے کے نتیجے میں یتیموں کو دھکا بھی لگایا جاتا ہے, بہت ساری خرافات اور گناہ ہوتے ہیں. آخرت پر ایمان ہوگا, یہ یاد ہوگا کہ پلٹ کر جانا ہے.
اگر یہ یاد ہے تو پھر تم کامیاب ہو. سارے لوگ قبر میں چھوڑ کر چلے آئیں گے، لیکن یاد رکھنا جو حضور کا سچا غلام ہے، لحد میں عشق رخ شے کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. اگر تم نے نبی کی وفاداری میں قبر میں پاؤں رکھا تو قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. حضور تشریف لائیں گے تو پھر نور ہی نور ہوگا. لیکن یاد رکھنا اگر چہرے پہ داڑھی نہیں ہے اور ایسے ہی قبر میں اترے تو حضور ہو سکتا ہے تمہارا چہرہ دیکھ کر ناراض ہو کر چلے جائیں، اور اگر حضور چلے جائیں گے پھر کوئی مسئلہ نہیں. اگر حضور ناراض ہو گئے تو پھر کوئی مسئلہ، کوئی بات ہی نہیں. اس لیے داڑھیوں کا اہتمام کرو، سجدوں سے اپنی پیشانیوں کو منور کرو کہ جب حضور قبر میں تشریف لائیں تو تمہاری پیشانیاں سجدوں کے نور سے چمک رہی ہوں، تمہارے چہرے داڑھی کے نور سے چمک رہے ہوں، تاکہ حضور تمہارے چہرے کو دیکھ کر واپس نہ لوٹ جائیں ناراض ہو کر، بلکہ حضور کرم فرما دیں. اور اگر انہوں نے کرم فرما دیا تو پھر مسئلہ حل ہو جائے گا. اگر خراب تقدیر بھی ہوئی تو اللہ تقدیر بدل دے گا، کیونکہ حضور جدھر جاتے ہیں حضور کے ساتھ کاتب تقدیر کا قلم بھی جاتا ہے. اگر حضور خوش ہو گئے تو تقدیر وہیں بدل جائے. میرے امام کہتے ہیں نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. تو جدھر حضور جاتے ہیں کاتب تقدیر کا قلم بھی ادھر جاتا ہے. اگر حضور کو خوش کر کے گئے تو اللہ خوش ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا، اور اللہ خوش ہو گیا تو پھر کام بن جائے گا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، بولنے میں آپ کا دل دکھا ہو، مجھے معاف فرمائیے گا. شورا سے بھی کہتا ہوں، سبھی سے ضرورت ہوتی ہے بعض اوقات گاؤں میں ایسی جگہوں پر کہ جہاں کچھ بات کی جائے، ورنہ میں چاہتا ہوں کہ جب شورا زیادہ ہو تو بھائی آپ مجلس سنبھال لیں، ہم پھر کبھی کر لیں گے. لیکن کہیں ضرورت ہوتی ہے، ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، ضروری ہوتا ہے کہ لوگوں تک دین، حالانکہ مجھ جیسا ناقص انسان تو یہ کام نہیں کر سکتا صحیح طور پر، لیکن جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے کیا. اللہ قبول فرمائے. مجھ سے نعت شریف کی فرمائش کی گئی ہے، حالانکہ اس وقت اب میرا جو ہے وہ نہیں، لیکن میں 2-3 شعر پہ پڑھ کر کے گفتگو ختم کر دوں. درود شریف پڑھی. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول. غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. اور اس میں احمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج، اس میں احمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج. لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جاتے ہیں، لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جاتے ہیں. آ پڑے ہیں تیرے قدموں میں یہ سن کر ہم بھی، جو تیرے قدموں پہ گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں. بس یہ چند شعر تھے میں نے پیش کر دی. اللہ قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.